یعنی توہین صحابہ کے اندر جو شخص صحابہ کی توہین کرے گا اس کو 10 سال قید ہے. عارف الوی کی قید یہ کہ اس کو سزائے موت ملنی چاہیے. اس بل پہ ان لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے جن کو صحابہ سے نفرت ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کھلے عام گالیاں دینے کا موقع نہیں ملے گا. ممبروں پہ بیٹھ کے یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ ان کی گفتگو آپ نے سنی. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بل کی مخالفت صرف وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کو گالیاں دینے کی اجازت دی جائے. الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. توبہ کیجئے مفتی صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توہین صحابہ بل کو صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب نے اعتراضات لگا کر مسترد کر دیا. یہ متنازع بن چکا تھا. اس کی وجہ سے پاکستان میں شیعہ سنی نفرتوں میں اضافے کا خدشہ تھا اور یہاں پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال کے لیے یہ ایک انتہائی خطرناک بل تھا جسے محض اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے کچھ مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے الیکشن آنے والے انتخابات میں باہمی تعاون کی وجہ سے پیش کیا تھا. اس کے پیچھے سیاست انوالو تھی نہ کہ کوئی مذہبی جذبات. تو اسی لیے صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب نے اس پر دستخط نہیں کیے. میں ایک رپورٹ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو کہ اخبارات کی زینت بنی ہے. یہ خبر ایکسپریس نیوز کی یہ خبر ہے. کہتے ہیں صدر مملکت نے صحابہ اور امہات المؤمنین کی توہین سے متعلق بل اعتراض کے ساتھ واپس کر دیا. اب دیکھیں یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس میں اہل البیت کا بھی ذکر ہے، یعنی صحابہ امہات المؤمنین اور اہل البیت، لیکن عام طور پر اکثریت سب جانتی ہے کہ یہ صرف صحابہ کرام اور امہات المؤمنین کے لیے پیش کیا گیا. اہل البیت کا صرف نام لیا گیا اس میں، اور یہاں اخباروں میں بھی اس کو صحابہ بل کہا گیا ہے اور اہل البیت کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں. تو خیر بہرحال یہ خبر ہے پیر 21 اگست 2023 کی. صدر مملکت نے صحابہ کرام اور امہات المؤمنین کی توہین سے متعلق بل پر اعتراضات عائد کرتے ہوئے کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی بل 2023 اعتراض لگا کر واپس کیا. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ قابل اعتراض ہے اور کسی بھی ایسے شخص کے سامنے کہ جس کا مذہب سے کوئی تعصب اس کے اندر نہ ہو، دیانتدار شخص ہو، اس کے سامنے اگر آپ اسے رکھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ ہمارے معاشرے کے لیے یہ بل یہاں کے امن کے لیے خطرہ ہے اور یہ ہرگز درست نہیں ہے. اسی طرح صدر مملکت کے سامنے جب یہ آیا تو انہوں نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے، جو کہ قانونی طور پر ان کو اختیار ہے، انہوں نے اس کو اعتراض لگا کر واپس کر دیا. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں صدر مملکت کا شکریہ ہے تمام اداروں کا کیونکہ اس کے اوپر ہمارے لیے سب سے ضروری ہے یہاں کا امن، خاص طور پر شیعہ سنی جو کہ اسلام کے دو بازو ہیں ان کا اتحاد. جو کہ اس وقت کا عالم کفر وہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریباں رہیں، جھگڑتے رہیں اور ہمارا ملک ترقی نہ کرے. تو یہ جو اعتراضات لگا کر صدر صاحب نے واپس کیا ہے تو اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ صدر صاحب کوئی شیعہ ہے یا انہیں کوئی صحابہ سے محبت نہیں ہے، بلکہ وہ اسے اپنے پاکستان کی صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک اور قوم اور بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ دیکھ لیجئے کتنے انتہا پسند ہے یہ مذہبی لوگ، خاص طور پر جنہوں نے اسے پیش کیا. ہر مذہبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کی جو انتہا پسند اور جو شیعہ سنی نفرت کی بات کرتے ہیں ان کی. عارف الوی صاحب کے اوپر بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پھانسی دو، ان کو لٹکا دو. تو آپ خود سوچیں کہ ان کی مینٹلٹی کیا ہے. یعنی توہین صحابہ کے اندر جو شخص صحابہ کی توہین کرے گا اس کو 10 سال قید ہے. عارف الوی کی قید یہ کہ اس کو سزائے موت ملنی چاہیے. یہ ہے ان کی سوچ اور اس بات کو عام فرد بالکل واضح طور پر سمجھ جاتا ہے کہ یہ چاہتے کیا ہے. یہ اس کے اوپر بس نہیں کریں گے. ان کا منشور یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ان لوگوں کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے کہ جو اہل البیت کا نام لیتے ہیں. انہیں اہل البیت کا نام پسند نہیں ہے. یہ صرف شیعہ کو بہانہ کرتے ہیں کہ جناب شیعہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں یا کچھ اور لوگ. انہیں بغض ہے اہل البیت علیہ السلام سے اور یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے اہل البیت کے اوپر ظلم اور تشدد کیا، انہیں پابند سلاسل کیا اور جن کے ادوار کے اندر مولا علی علیہ السلام کے اوپر شام سے لے کر افغانستان تک ہر مسجد کے ممبر سے ان پر سب و شتم ہوتا رہا، مولا علی کو گالیاں دی جاتی رہیں، ان کا احترام کیا جائے اور اس کے مقابلے میں امام علی علیہ السلام کی فضیلت کو ذکر نہ کیا جائے. یہ یہی چاہتے ہیں. بہرحال یہ اس نیوز کو میں پڑھتا ہوں پھر گفتگو کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے CRPC ترمیمی بل کے سیکشن 298A پر اعتراض عائد کیا ہے. CRPC ترمیمی بل صدر کی جانب سے واپس بھجوائے گئے 13 بلوں میں شامل ہے. صدر مملکت نے بل میں شامل 3 میں سے 2 ترامیم پر اعتراض کیا ہے. صدر عارف الوی نے توہین صحابہ جرم کو ناقابل ضمانت اور پولیس کو بنا وارنٹ گرفتاری کے اختیارات پر اعتراض اٹھایا. کسی پر الزام لگ گیا بھائی اس نے صحابہ کی توہین کی ہے، اب نہ وہ اپنی صفائی دے سکتا ہے، نہ اس کی ضمانت ہو سکتی ہے اور نہ ہی اسے کچھ کہنے کا موقع دیا گیا. اور پولیس کو اتنے اختیارات دے دیے گئے کہ جس بنا پر آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں معاشرے میں پولیس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. قانون تو وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاتھ کی مٹھی، ہماری مٹھی میں. یہ ہمارے کچھ طاقتور لوگ اس طرح سے ہیں جو خرید لیتے ہیں، کسی پر بھی وہ الزام لگا دیں گے اور پھر آپ نے پرچہ کر دیا، آپ تو دباؤ میں آ جاتے ہیں نا. آپ تو پتہ سب کو پتہ ہے کہ آپ یہ قانون دباؤ میں آتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہوگا، غلط ہوگا. صدر صاحب نے بھی اس کو واپس کر دیا. دستیاب دستاویز کے مطابق صدر مملکت نے توہین صحابہ کے مرتکب مجرم کی سزا 3 سے بڑھا کر 10 سال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا. آپ 10 سال کیا آپ اس پہ 20 سال کر دیں. اعتراض کس چیز کے اوپر ہے بھائی؟ آپ توہین کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ اعتراض ہے.
کتنے جھوٹے ہیں یہ مولوی اور مفتی حضرات، ممبروں پہ بیٹھ کے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ ان کی گفتگو آپ نے سنی، یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بل کی مخالفت صرف وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کو گالیاں دینے کی اجازت دی جائے۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، توبہ کیجئے مفتی صاحب۔ چیلنج کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں، سامنے بیٹھ جائے میرے ایک دفعہ، کسی ایک شخص کے بارے میں بتا دیں، واللہ میں اسے پکڑ کر آپ قانون کے حوالے کروں گا کہ جو یہ کہتا ہو کہ مجھے اس بات کی اجازت دو کہ میں صحابہ کو کھلے عام گالیاں دوں، ایسا کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا مفتی طارق مسعود صاحب۔ لیکن آپ ممبر پہ بیٹھ کے جناب اس بل کی مخالفت وہ کر رہے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کھلا صحابہ کو گالیاں دینے کی اجازت دی جائے۔ مفتی صاحب خدا کا خوف کیجئے، آپ کہتے ہیں جناب میں فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا، امن کی بات کرتا ہوں۔ آپ امن کی بات کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ شادیوں کی باتیں اچھی لگتی، لڑکیوں کو کس طرح سے شادیوں کے لیے قریب کیا جائے، ان کے ماں باپ کو راضی کیا جائے، آپ ان موضوعات کے اوپر گفتگو کیا کریں۔ خدا کے لیے آپ دینی موضوعات پہ بات نہ کریں۔ نہ تو آپ کو کتاب کا پتہ ہے، نہ ریسرچ کا پتہ ہے، نہ کوئی حدیث ہے آپ کی گفتگو میں، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے۔ اگر آپ حدیث کی بات کرتے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ ہوتا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو گالی دینے والے شخص کو سزا نہیں دی، بلکہ اس بندے سے کہا کہ جو چاہ رہا تھا کہ اسے قتل کر دے، کہا کہ چھوڑ دو، یہ سزا صرف اور صرف توہین رسالت کی ہے۔ اب حدیث کا حوالہ پیش کرتے، قرآن و سنت کی بات کرتے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا شعر ہے، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُ، کہ دین کو برباد کیا، دین میں فساد ڈالا ہے بادشاہوں نے کیونکہ وہ استعمال کرتے، اور برے علماء نے، علماء سو نے، اور جعلی پیر۔ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُ، انہوں نے دین کو برباد، اور یہ علماء سو ہونے کی بڑی نشانی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مجھے آپ کوئی ایک شخص بتا دیں، ہزاروں ویڈیوز اس موضوع کے اوپر آئی، ان میں سے کوئی ایک شخص مجھے بتاؤ جس نے یہ کہا ہو کہ میں اس بل کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں صحابہ کو گالیاں دوں۔ ایسا تو بڑے سے بڑا رافضی بھی نہیں کہتا ہوگا۔ آپ نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا کہ جناب وہ لوگ یہ چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ یہ نہیں چاہتے، نہ انہیں اس چیز کے اوپر کوئی اعتراض ہے کہ صحابہ کرام کی توہین کے اوپر سزا ہو، نہیں، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کی توہین کے اوپر سزا ہونی چاہیے۔ میں بھی کہتا ہوں سزا ڈال دو، چلو ڈال دو آپ صحابہ کرام کی توہین، لیکن توہین تو بتاؤ نا، توہین کسے؟ یہاں تو تمہارے ہاں توہین یہ بھی ہے، اگر میں یہ حدیث پڑھ دوں صحیح مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعا دی، جبکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ صحیحہ کے اندر اس کا عنوان دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فلاں کو، معاویہ بن ابی سفیان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جھڑکنا، یہ عنوان دیا باقاعدہ السلسلہ الصحیحہ کے اندر، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا اشبع اللہ بطنہ، لا اشبع اللہ بطنہ، یہ حدیث ہے۔ تو اس لیے آپ کے ہاں توہین تو جناب یہ بھی ہے کہ آپ کی شان میں توہین کر دیتے، اسی لیے اعتراض اصل میں یہ تھا، اگر آپ مفتی ہیں تو آپ کو حق بات کرنی چاہیے اور بتائیں لوگوں کو کہ بھائی ان لوگوں کو جو اعتراض ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ اس قانون کا استعمال غلط ہوگا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قانون کا استعمال غلط نہ ہو، لہٰذا وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم آپس میں اس معاملے کو حل کر کے متفقہ طور پر کوئی سزا نافذ کریں۔ اب بلائیں تو صحیح ان کو، اب یہ بات ہی نہیں کرتے ممبر پہ، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کا نام لے کر آپ فرقے کا پرچار کرتے، ہمیشہ اپنے فرقے کی بات، فرقے کی بات۔ اگر امن آپ کا مقصد ہوتا تو آپ کہتے اس کے لیے ہم ان سب علماء کو بلاتے ہیں جس طرح چور رستوں سے اسے پاس کیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مولانا طاہر اشرفی صاحب، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بہت اچھا کام کرتے ہیں طاہر اشرفی صاحب، بہت کچھ چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں گفتگو میں ان کی یہ بات سے مجھے اتفاق ہے کہ اس بل کے ناکام ہونے کی وجہ، پاس نہ ہونے کی وجہ اسے پیش کرنے والوں کی ہے کہ انہوں نے اس میں دوسرے لوگوں کو شامل نہیں کیا۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیں طارق مسعود صاحب جیسے لوگ، ان سے لوگ دین لیں گے، یعنی پھر حشر یہی ہوگا کہ جب لطیفے سنانے والا عالم کہلایا جانے لگے تو ایسے زمانے اور ایسے دور پر 4 اور 5 تکبیریں پڑھ دینی چاہیے۔ یعنی سوشل میڈیا آپ دیکھیں، ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے اور عارف الوی صاحب کو اس کو لٹکا دو، یہ غدار ہے صحابہ ہے عارف الوی۔ عارف الوی صاحب آپ نے کیا توہین کی ہے صحابہ کرام کی، صرف سائن تو نہیں کی ہے، آپ غدار بن گئے۔ اب مجھے بتائیے یہ ان کے مینٹیلٹی ہے، یہ سوچ ہے، تو یہاں تو ہر بندہ یہ تو خودکشی ہو جائے گی اگر اس کو پاس کر دیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ پاکستان میں حالات بگڑ جائے اور مزید تباہی کا ہم شکار ہو جائے، اس بل کو پاس کریں، یہ بل اس کو قانون بنا دیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے۔ اگر نہیں پاس کریں گے تو انشاءاللہ حالات نارمل ہو۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔